अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ फेरी टेल पार्ट 14। रात के 10 बज रहे थे। असगर शहर के सबसे बड़े डैम की जानिब मुँह किए वहाँ कोई खड़ा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सिर्फ उसका पुष्ट नजर आ रहा था। वो डैम के किनारे खड़ा डैम के अंदर मौजूद पानी को घूर रहा था, जिसके तह में अभी भी सतफी की कार डूबी हुई थी। उसे शायद कल क्रेन के जरिए बाहर निकालना था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अपने पीछे आती पर्ल की आवाज़ पर वो पर्ल की जानिब मुड़ा था, और तभी स्ट्रीट की वो लाइट बुझी जिसकी रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती। मेरा नाम मूबी है। उसने पर्ल की जानिब अपना हाथ बढ़ाए किया कहा, जानती हूँ तुम काफ़ी खतरनाक हो। मैंने तुम्हारी हिस्ट्री चेक की है, जो काफ़ी उलझी और लातादाद तहों से छुपी है। एक खोलो नहीं तो दूसरी तह आ मौजूद होती है। पर अंधेरे में छुपा उसका चेहरा देखने की कोशिश करती बोली, और साथ ही अपना हाथ बढ़ाया। क्या है तुम्हारे हाथ में? पल ने जैसे ही उससे हाथ मिलाया था, कुछ चुभा सा था उसकी हथेली में। फौरन उसका हाथ छोड़ती अपनी हथेली का जायजा लेते हुए पूछी। हथेली पे जहाँ चुभा था वहाँ नन्हे नन्हे से 2 खून के कतरे निकल आए थे। ओह सॉरी, ये मेरी अंगूठी के सबब हुआ होगा। वो फौरन सॉरी करता अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर दिखाता हुआ बोला, जो शायद हथेली के जाने वाले हिस्से से टूट गई थी, जिसका नुकीला हिस्सा उसे नजर आया था, जिसके सबब उसकी हथेली जख्मी हुई थी। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ, बताओ। हथेली सहलाते हुए अब की मर्तबा पॉल ने तीखे तेवर से पूछा। तुम जानती हो ना सतफी यूसुफ मेरे लिए कितनी अहम है। वो अंगूठी को पॉकेट में डालता हुआ पूछने लगा। तो मैं क्या करूं? मैंने तो उसे मार दिया, पॉल ने इस्तेज़ा अंदाज में कहा। ओह, अगर मैं अदन को मार दूँ तो? मैं अदन को बचाने की कोशिश करूंगी, मगर तुमने तो ऐसी कोई कोशिश नहीं की मिस्टर मूबी। पल जैसे उसका मजाक उड़ाते हुए बोली। मैंने कहा कि अगर मैं अदन को मार दूँ तब तुम क्या करोगी? वो अपनी बात दोहराता। अदन को मार दूँ पे जोर देता हुआ बोला, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए ऐसा सोचना भी मत। वो 1 मिनट कही। तुम मुझे ये बताने की तो नहीं कोशिश कर रहे कि तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मैंने सतफी को मार दिया? पल जैसे उसकी बात समझते हुए हंसी थी। मैं पल हूँ, तुम मुझे मारोगे? पल ने जैसे उसकी बेवकूफ़ी पे दिल खोल कर हंसते हुए पूछा, और साथ ही अपने से कुछ फासले पे खड़े कुरैशी और अपने दिगर आदमियों को देखा। सबसे पहली बात पल कि सतफी यूसुफ जिंदा है। दूसरी बात ये कि तुमने सतफी यूसुफ को नहीं, मार्सिया तकी को डैम में डुबोया था, और बदकिस्मती से वो भी मर नहीं पाई। और तीसरी बात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि मार चुका हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने सतफी यूसुफ को मारा है, बल्कि इसलिए कि आइंदा तुम ऐसी कोशिश भी ना कर पाओ। नामुमकिन। उसकी सर्द आवाज़ पर पल जैसे एक लम्हे के लिए साकित हुई थी, मगर अगले ही पल फिर कहकहा लगाते हुए नफ़ी में सर हिलाती रही। क्या नामुमकिन? क्या ये कि सतफी यूसुफ जिंदा है, या तुम अभी 20 मिनट के अंदर मरने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी जहर सरायत कर गया है। अंगूठी का जो नुकीला हिस्सा तुम्हारी हथेली में चुभा था, वो जहर से बुझा हुआ था। सो तुम बहुत जल्द मरने वाली हो मैडम पर्ल। वैसे तुम फिक्र मत करना, अदन तकी भी बहुत जल्द तुम्हें कंपनी देने के लिए तुम तक पहुंच जाएगा। वो नहायत आराम से कहता जाने के लिए मुड़ा। रुको। पल जो सदमे से साकित सी उसकी बात सुन रही थी, हरकत में आती उसकी जानी बढ़ी, मगर तभी उसका सर बुरी तरह चकराया था और वो ज़मीन पे गिर पड़ी थी। मैडम, कुरैशी दौड़ता हुआ उस तक आया। इसे पकड़ो। पर पल ज़मीन पे हाथ टिका कर उठती उसके जानिब इशारा किया था, जिस जानिब वो गया था, मगर उधर तो कोई भी नहीं था। वो किसी साए की तरह गायब हो चुका था। मैडम, किसे पकड़े? कुरैशी ने उलझकर पल के पीले पड़ते चेहरे को देखकर पूछा था। मुझे अदन के पास ले चलो। अदन साहब? पर्ल ने दूर से ही इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़े अदन को देख पुकारा था। वो पहला शख्स था जिसकी वो दिल से इज्जत करती थी। वो पहला शख्स था जिसके दिल में वो पहले घर बनाना चाहती थी, वरना आज तक जिसे वो पसंद करती आई थी, धड़ल्ले से धमकियां देते हुए उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती थी। मगर वो अदन के साथ ऐसा नहीं कर पाई थी। अदन से मिलने के बाद पहली मर्तबा उसे अपने बुरे कामों से नफरत हुई थी। काश वो एक आम सी मामूली सी लड़की होती, या काश के वो सतफी यूसुफ होती। कितनी खुशकिस्मत थी ना वो कि अदन उसका था, और अदन के दिल में भी वही थी। सियाह जीन्स पे वाइट टी शर्ट और सियाह जैकेट में सफ़ेद रंग के शूज़ में वो परेशान सा लग रहा था, जिस पर भी हमेशा की तरह पुरवजीह लग रहा था।
اور اس کی وجاہت کو جیسے پیشانی پہ بکھرے خوبصورت سے سیاہ براؤنش مائل سلکی بال مزید بڑھا رہے تھے، جسے وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے سنوارتا پیچھے ڈھکیل جاتا تھا۔ پر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی جانب بڑھتی، اسے نہایت غور سے دیکھ رہی تھی، اس کی ایک ایک بات کو محسوس کر رہی تھی، شاید آخری بار۔ عدن صاحب! قریب جا کر پرل نے اسے دھیرے سے پکارا تھا۔ بے شک وہ عزت کے لائق تھا، کیونکہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جس نے اس کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، ورنہ آج تک ہر کسی نے اسے مارنے کی ہی کوشش کی تھی، بھلا بچانے کی کب کس نے کی؟ جب عدن اس کی جانب دیکھتا تھا تو اس نے نوٹس کیا تھا کہ اس کے آنکھوں کے تاثرات عام سے ہی ہوتے تھے، ورنہ دیگر لوگوں کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے حقارت دیکھی تھی۔ پرل! عدن اسے دیکھ غصے میں آیا تھا۔ تم نے میری بھتیجی کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے سرد سے لہجے میں گھراتے ہوئے پوچھا تھا۔ پرل کو ان سنہری آنکھوں میں پہلی مرتبہ اپنے لیے غصہ اور نفرت کی جھلکیاں نظر آئی تھیں، جسے دیکھنا پرل کو بے حد تکلیف دے رہا تھا۔ وہ آپ کو مار دے گا، پرل بمشکل کہتی اگلے ہی پل زمین بوس ہو گئی تھی۔ عدن حیران ہوتا فرش پہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ عدن کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے پریشانی نظر آئی تھی، جسے دیکھ کے اس کے مضطرب دل کو جیسے سکون ملا تھا۔ وہ آپ کو مار دے گا؟ اٹکتی سانسوں کے درمیان اس نے اپنی بات پھر سے دہرائی۔ کون مار دے گا؟ اپنے پیچھے سے ابھرتی صدفی کی وحشت زدہ سی آواز پہ عدن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، جو اب تیزی سے پرل کے قریب بیٹھتی جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ کون مار دے گا؟ کون مار دے گا؟ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ بولو صدفی! پرل جو اب خاموش ہو گئی تھی، اسے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا جا رہا تھا۔ صدفی مزید پرل کی طرف بھی جھپٹتی عدن اسے پکڑ کر روک گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی عدن؟ کچھ خاص نہیں، تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ صدفی کے خوفزدہ سہمے چہرے کو دیکھ عدن تسلی دیتا اسے روم میں لے آیا تھا۔ تمہیں کب ہوش آیا اور تم باہر کیوں دوڑتی ہوئی چلی آئی؟ تمہاری طبیعت مجھے اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عدن اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، صرف میرے پاس ہی رہو گے۔ صدفی اس کی بات پہ دھیان دیے بغیر کہتی اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہیں رہوں گا، کہیں نہیں جاتا۔ عدن کہتا ہوا چیئر کو مزید بیڈ کی جانب گھسیٹتا صدفی کے قریب جا بیٹھا۔ خالہ جانی! تبھی درہ ذیلہ آئی تھی، جس کے سبب عدن فوراً اپنا ہاتھ صدفی کے مضبوط پکڑ سے کھینچ گیا تھا، جس کی گرفت درہ ذیلہ کی آواز سن کر ڈھیلی ہو گئی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ اس طرح بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ درہ ذیلہ صدفی سے جھکی پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو جاری ہو گئے تھے۔ بس ایسے ہی کام کی زیادتی کی وجہ سے، مگر اب میں ٹھیک ہوں۔ صدفی لبوں پہ مسکراہٹ سجائے درہ ذیلہ کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور یہ تم کیا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگتی ہو؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ صدفی کے دپٹنے پر وہ منہ بسور کر بولی۔ عدن صدفی کو درہ ذیلہ کے ساتھ مصروف دیکھ کر وہاں سے دھیرے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ عدن! دروازے کے ہینڈل پہ رکھا اس کا ہاتھ جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ میں ابھی آیا یہی ہوں۔ ذیلی اپنی چاچی کو تب تک ہنسنے والی کمپنی دو، رونے والی نہیں۔ ٹھیک ہے چاچو۔ عدن کے چاچی کہنے پر درہ ذیلہ مسکراتی ہوئی بولی تھی، اور پھر عدن باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر پیشنٹ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے باہر نکلنے پر عدن فوراً اس کے قریب جاتا ہوا پوچھا۔ سوری مسٹر عدن تقی، شی از ڈیڈ۔ واٹ؟ ڈاکٹر کے افسوس سے کہنے پہ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاؤ ڈڈ شی ڈائی؟ اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ عدن شدید بے یقین تھا۔ پرل اتنی آرام سے کیسے مر سکتی تھی؟ ہر ڈیتھ واز ڈیو ٹو ہارٹ فیلئر۔ اس کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتا عدن جیسے پہلے سے زیادہ بے یقین ہوا تھا۔ پرل نے مرنے سے پہلے تمہیں کہا تھا کوئی تمہیں مارنے والا ہے، اور یہ ریکارڈ سنانا تم نے جس نے بھابھی کو کال کیا تھا، وہ بھی تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ کہیں دونوں ایک ہی تو نہیں ہیں؟ فوزان نے عدن کو دیکھتے کہہ رہا تھا، جو گلاس وال کے قریب کھڑا فوزان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کہانی کے سارے ویلنز ایک ہو گئے ہیں۔ یہ حمید تھا جو کاؤچ پہ گرا، ٹیپ چہرے پہ تانے فری ٹائم میں گیم کھیل رہا تھا، جس پر عدن اور فوزان نے ایک ساتھ اسے ناگواری سے گھورا تھا۔ حمید اب تم بچے نہیں رہے ہو جو گیم کھیلتے رہتے ہو۔ یہ بچوں کا گیم نہیں ہے۔ عدن کے تنزیہ پر وہ بڑھتڑ سے بولا تھا۔
وہ تینوں اس وقت محسیمہ کی دوسری منزل پہ موجود آرس تقی کے اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ صدفی اور مارسیہ ڈسچارج ہو چکے تھے اور وہ دونوں ہی اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہی تھی، ایسا وہ تینوں سمجھتے تھے۔ فوزان، میں نے تمہیں اس ویب سائٹ کو ہیک کرنے کے لیے کہا تھا نا؟ تم نہیں جانتے عدن کے ماسک میں مین کتنا خطرناک ہے، اتنی سخت سیکیورٹی کی لیئرز ہیں کہ اس کے سسٹم میں داخل ہونا قطعی ناممکن ہے۔ میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ سے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر اس کی کوشش بھی کرے تو کامیاب نہیں ہوں گے اور پھر اس کوشش میں وہ ماسک مین ہمارا سرور ہیک کر سکتا ہے، اس لیے میں نے رسک نہیں لیا، یہ ناممکن ہے۔ مگر صدفی نے تو ممکن کر دیا تھا۔ کیا واقعی؟ فوزان بے یقین ہوا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ یہ بات تو پوری کمپنی جانتی ہے۔ عدن کے پوچھنے پر حمید کاندھے اچکا کر بولا تھا، فوزان تم صدفی کے کالز ٹیپ کرتے رہو اور حمید تم مجھے کوئی مشکل کام مت دینا۔ عدن کے کہنے سے پہلے ہی وہ کہہ اٹھا تھا، تم صدفی کے اوپر نظر رکھو گے کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کس سے ملتی ہے۔ جب بھی صدفی کسی مشکوک جگہ جائے یا مشکوک بندے سے ملے تو مجھے فوراً بتاؤ گے۔ نو وے، میں نہیں کرنے والا اس سائیکو کا پیچھا۔ پتہ چلا اس مرتبہ گرم گرم کافی سے اس نے میرا منہ ہی دھلا دیا۔ حمید تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا تھا، جس کی باتوں پہ دھیان دیے بغیر عدن بدستور کہتا رہا تھا، کیونکہ صدفی اس معاملے کو پھر اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہے گی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس مسئلے کو سلجھانے کے چکر میں ایک اور نیا مسئلہ پیدا کر دے، کیونکہ اب میں ان مسائل سے تنگ آ چکا ہوں۔ عدن واقعی عاجز نظر آ رہا تھا۔ اور ان مسائل سے نکلنے کے بعد تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنی لائف سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، دوبارہ فوج میں واپس جانا چاہتا ہوں، مگر ان پرابلم کے ساتھ ان تینوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ فوزان کے پوچھنے پر وہ بولا، اپنی لائف تم سکون سے نہیں گزار سکتے؟ حمید نے منہ بنا کر فوراً تڑ سے کہا، اور وہ کیوں؟ کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری لائف میری کرش کے ساتھ سیٹ کر دو گے، مگر جسے تم ابھی تک کر ہی نہیں رہے ہو۔ حمید نے اس طرح منہ بنا کر کہا تھا کہ جیسے اگلے ہی پل رو پڑے گا۔ سوری یار، ان مسائل سے نمٹنے کے بعد ضرور سیٹ کر دوں گا۔ عدن نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے حمید کو تسلی دی، اور ہاں، ہمارے پلانز کی بھنک تک صدفی کو نہیں لگنی چاہیے۔ عدن نے حمید اور فوزان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، کون سے پلانز؟ اندر داخل ہوتے مارسیہ نے پوچھا، جس نے عدن کا آخری لفظ سنا تھا۔ تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ تمہیں تو آرام کرنا چاہیے۔ میں اب ٹھیک ہوں چاچو۔ آپ نے بتایا نہیں آپ لوگ کون سے پلانز کو چھپانا چاہتے ہیں صدفی سے؟ مارسیہ عدن کو تسلی دیتی ہوئی حمید اور عدن کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے فوزان کی جانب دیکھا تک نہیں تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی ہمارے گروپ میں شامل کر لو، بنا کسی لڑکی کے گروپ اداسی مارتا ہے یار، حمید نے فوراً کہا تھا، جس پر فوزان نے اسے خوخار نگاہوں سے گھورا تھا۔ سوری، حمید فوزان کی نگاہوں کو دیکھ فوراً معذرت کر گیا، چاچو۔ مارسیہ کے احتجاجی لہجے پہ جیسے ہار مانتا عدن مارسیہ کو سب بتا گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے کچھ بتایا تک نہیں؟ مارسیہ کو شدید صدمہ سا پہنچا تھا۔ یہ سب صدفی کو مت بتانا۔ ویسے صدفی کیا کر رہی ہے؟ عدن مارسیہ کو تنبیہ لہجے میں کہتا صدفی کے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ تو اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ واٹ؟ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ عدن نے جیسے صدمے میں آتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر مارسیہ کاندھے اچکا گئی تھی۔ صدفی یوسف 5 اسٹار ہوٹل کے 13 فلور کے کوریڈور میں چل رہی تھی۔ میم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے اور یہ نوٹ دے گیا ہے۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی تھی، عبدالرحمن نے اسے ویلکم کرتے ہوئے اس کی ایک نوٹ اس کو تھماتے ہوئے کہا تھا، جس پر ہوٹل کا نام اور روم نمبر لکھا تھا، اور اب وہ اس روم کے سامنے تھی جس کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ وہ ادھ کھلے دروازے سے داخل ہوتی دروازے کو یوں ہی ادھ کھلا رہنے دیا تھا۔ اندر داخل ہونے پہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھے اسے کسی کی پشت نظر آئی تھی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ السلام علیکم۔ صدفی کے پوچھنے پر وہ کھڑا ہوتا ہوا اس کی جانب مڑتا سلام کر گیا۔ اوہ محمد تم؟ صدفی حیران ہوتی آگے بڑھی تھی۔ تم زیلی کو کیوں چھوڑ بھاگے؟ صدفی نے اس کے مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس کے لیے معاف کر دے۔ اچھا چلو چھوڑو اسے، یہ تمہارا اور زیلی کا معاملہ ہے، تم یہ بتاؤ کہ وہ اہم بات کیا ہے؟ صدفی محمد کے چہرے پہ اتنی شرمندگی دیکھ جیسے اس پر ترس کھاتے ہوئے بات بدلتی ہوئی بولی، وہ اہم بات ماسک مین کے متعلق سے ہے۔ اوہ، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ صدفی نے نہایت حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں نے پچھلے کچھ دنوں سے اس کے متعلق ساری انفارمیشن اکٹھا کی ہے۔ اوہ گڈ، اور وہ انفارمیشن کیا ہے؟
सतफी मोहम्मद के कहने पे मुतजस्सिस सा आगे बैठते हुए पूछी, और तभी उसकी निगाह सामने सुर्ख से हुडी में छुपे वजूद पे पड़ी जो दीवार से पुश्त लगाए यकीनन उसकी बात सुन रहा था। मोहम्मद की उस जानिब पुश्त होने की के सबब वो उसे देख नहीं पाया था। कौन हो तुम? सतफी के पूछने पर वो जैसे अलर्ट होकर भाग खड़ा हुआ था। मोहम्मद, पकड़ो उसे! सतफी के चीख कर कहने से पहले ही मोहम्मद उस रेड हुडी वाले के पीछे दौड़ पड़ा था। रेड हुडी वाले की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी, इसलिए जल्द ही मोहम्मद उसे पकड़ गया था। मोहम्मद उसे मजबूती से पकड़ता झटके से उसे कॉरिडोर की दीवार से लगा गया था। कौन हो तुम? एक हाथ से उसे बाजू से पकड़कर दीवार से लगाए, दूसरे हाथ से उसका हुड उल्टा था। तुम? इस जाने पहचाने चेहरे को हैरत से देखता वो झटके से पीछे हटा। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान कह रहा है कि 5 स्टार होटल में किसी से मिलने गई है। सेल फोन कान से हटा था। अदन ने परेशानी से उन तीनों को देखते हुए कहा जो उसे ही देख रहे थे। मैं देखती हूँ। हाँ, नहीं, हमीद जाएगा। सतफी पे नज़र रखने की जिम्मेदारी हमीद की है, मार्सिया के कहने पर अदन ने कहा। ओके बॉस। हमीद कहता शरार से मार्सिया को आंख मारता फ़ौरन दरवाजे की जानिब बढ़ गया। फौजान ने उसे मार्सिया को आंख मारते देख लिया था, इसलिए बेसाख्ता उसने हमीद को ज़ेरे लब गाली दी थी। मैं क्यों नहीं चाचू? मार्जिया ने मुंह फुलाकर पूछा। तुम जाकर रेस्ट करो। मैं क्यों रेस्ट करूं? मैं बीमार थोड़ी ना हूँ। अदन के कहने पर वो फौरन तनक कर बोली, अगर रेस्ट नहीं करना तो जाकर मास्कमैन के खिलाफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में फौजान की मदद करो। अदन के कतई लहजे में कहने पर मार्सिया मुस्कुराते फौजान को तीखी नजरों से घूरती पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। तुमने कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा लिया है, इसे पूरी सतफी की तरह होती जा रही है। फौजान को मज़े से मुस्कुराते देख अदन ने उसे घूरते हुए कहा था। मुझे तो वो ऐसी ही मिली थी। फौजान मुस्कुराहट समेटकर कांधे उचकाकर कहता बाहर निकल गया था। इतनी जोर से कौन दबोचता है यार किसी को? और फिर मुझे दीवार पर भी किसी बेजान शय की तरह पटक दिया। वो दर्द से कराते हुए उस पर चिढ़ दौड़ी थी। सॉरी, मैं नहीं जानता था ये तुम हो। मोहम्मद ने बदस्तूर हैरत के समंदर में गर्क फौरन माजरत की। कौन है मोहम्मद? पीछे से आती सतफी ने पूछा, और जैसे उसकी निगाह सुर्ख हुडी गिराए चेहरे पे पड़ी, वो भी हैरत से दंग हो गई थी। ज़ेली, ये तुम हो? वो सियाह अबाया और नकाब के ऊपर ही कदमों तक जाते सुर्ख चुग्गा ओढ़े हुए थी। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने, और यहाँ क्या कर रही हो? साफ जाहिर हो रहा है कि ये जासूसी कर रही है। सतफी के बदस्तूर हैरत से पूछने पर मोहम्मद ने कहा था, जो अब हैरत के समंदर से डूबकर हकीकत के किनारे पे निकल आया था और अब मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से दुर्रज़ीला का चेहरा देखते हुए बोला, हाँ तो क्या जासूसी सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती? दुर्रज़ीला ने नाराज़गी से मोहम्मद से पूछा। ओहो, हमारी ज़ेली को तो झगड़ना भी आ गया है। सतफी दुर्रज़ीला को खुद से लगाते हुए बोली थी। चलो कमरे में चलकर बात करते हैं। और तभी वहां से एक वेटर ट्रॉली ढकेलते हुए उन्हें मशकूक निगाहों से घूरता गुजरा था, जिसे देखकर सतफी फौरन बोली, और तुम जासूसी क्यों कर रही हो? वो दोबारा होटल के रूम के अंदर आ बैठे थे जब सतफी ने दुर्रज़ीला से पूछा। अपनी फैमिली की प्रोटेक्ट के लिए, दुर्रज़ीला धीमे लहजे में बोली कहते वक्त उसका चेहरा सुर्ख हो उठा था, जो दुर्रज़ीला को एकटक देखते मोहम्मद को साफ नजर आ रहा था। ओह मेरा बच्चा कब इतना बड़ा हो गया कि पता ही नहीं चला। सतफी उसकी थोड़ी किसी बच्चे की मानिंद पकड़कर हिलाती हुई बोली, खाला जानी मैं बच्ची नहीं हूँ। मोहम्मद के सामने सतफी का ऐसा बर्ताव रज़ीला को शर्मिंदा कर रहा था, जो मज़ीद सुर्ख होते चेहरे के साथ एहतजाजन अंदाज में बोली, और हमें बचाने की कोशिश तुम कब से कर रही हो? सतफी ने बड़े प्यार से उसका सुर्ख चेहरा देखते हुए पूछा। जब से मैंने कहा था दुर्रज़ीला को अगवा करने की। अगर पहली वजह मेरा मार्सिया से इंतकाम लेना है, तो दूसरी वजह बशार तकी ने उसके पैसे दिए थे असगर पाशा को। मोहम्मद दुर्रज़ीला की झुकी पलकों वाला चेहरा देखते हुए कह रहा था, जिस पर दुर्रज़ीला ने लम्हे भर के लिए अपनी पलकें उठाकर उसे देखा। लम्हे भर के लिए नज़रों का तसादम हुआ था। मोहम्मद को अपनी जानिब देखता पाकर फ़ौरन पलकें झुका गई थी। व्हाट? वो बशार की साजिश थी? हम समझते रहे कि तुमने इंतकामन ऐसा किया था। सतफी जैसे सदमे में आते हुए बोली, और उसने ऐसा क्यों किया था? ताकि कंपनी की शेयर्स हासिल कर सके। सतफी के पूछने पर अब की मर्तबा दुर्रज़ीला ने कहा था, और तुम ये जानती थी? सतफी के हैरत से पूछने पर वो अज़बात में सर हिला गई थी। और क्या क्या जानती हो? छोटा पैक बड़ा धमाका? सतफी के जैसे हैरत ख़त्म नहीं हो रही थी।
او مائی گڈنس، ہم جسے بچی سمجھتے تھے وہ تو ہماری بھی اماں نکلی۔ خالہ جانی اب بس بھی کریں۔ تو رضیلہ نے شرمندگی کے تہہ میں گڑتے ہوئے ایک مرتبہ پھر احتجاج کیا تھا، اور محمد نہایت دلچسپی سے رضیلہ کا احتجاجی اور شرمندہ سا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کیا جانتی ہو؟ بشار بھائی کا جب ارادہ اصغر پاشا کے ذریعے پورا نہیں ہو پایا تھا، تب پھر وہ میڈم پل کے پاس گئے تھے اور اس کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے، مگر اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ صدفی کے پوچھنے پر ایک نگاہ پھر سے مہوے سے دیکھتے محمد پر ڈال کر فوراً ہٹاتی وہ صدفی کو دیکھ کر کہنے لگی، جب میں یہ جان گئی کہ بشار بھائی کے ذریعے آپ سب کو خطرہ ہے تو میں چاہتی تھی کہ آپ کو بتا دوں، مگر بنا ثبوت کے آپ سب کو بتانا ٹھیک نہیں ہوگا، تو پھر میں نے ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں آپ سب کے کمرے کے ساتھ ساتھ میں بشار بھائی کے کمرے کی بھی تلاشی لیتی رہی، اور وہاں مجھے بشار بھائی کے متعلق سارے ثبوت ملے۔ رضیلہ کہتے کہتے رکی تھی۔ اوہ مائی گڈنس، صدفی بدستور اسے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے شک ہوا تھا، مگر وہ شک یقین میں بدل گیا تھا۔ کیسا شک؟ صدفی اور محمد نے ساتھ میں پوچھا۔ وہ یہ کہ بشار بھائی ہی آپ کے اسٹیپ بردر ہے۔ رضیلہ نے محمد کو دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے رک رک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ واٹ؟ کیا ذیلی سچ کہہ رہی ہے؟ صدفی نے حیرت سے محمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سچ ہے، اور یہ سچ مجھ پر کچھ دن پہلے کھلا، جب میں موبی جس ہاسپٹل میں پڑھتا تھا وہاں گیا۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ موبی کی جس خالہ نے اسے اڈاپٹ کیا تھا وہ مسز ریاض تقی تھی۔ وہ بشار تمہارا اسٹیپ بردر ہے؟ اوہ، تو بشار تمہارا اسٹیپ بردر ہے؟ محمد کے کہنے پر صدفی نے کہا تھا۔ اور آپ کے اسٹیپ بردر ہی ہے جو الحیات ہاسپٹل میں الیگل طریقے سے اعضا فروخت کرتے ہیں، جن کا الزام انہوں نے ڈاکٹر اویس خان پہ لگایا تھا۔ ان سب کے پیچھے میری آپی نہیں تھی، بلکہ بشار خان تھے، جو اب اپنا سرنیم بدلے بشار تقی کہلاتے ہیں۔ رضیلہ نے محمد خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ محمد کو اس کی آنکھوں میں شکوہ اور تکلیف کے آثار نظر آئے تھے۔ آئی ایم سوری زیلا، محمد خان شرمندگی سے بولا۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ وہ اور گن ڈیلر بشار عرف موبی ہے، مگر یہ ماسک مین کون ہے؟ کیا یہ بھی موبی ہی ہے؟ صدفی کو خوامخواہ لگا جیسے کہ وہ کباب میں ہڈی بن رہی ہے، سو فوراً بات سمیٹ کر وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ نہیں پتا، مگر جہاں تک میرا خیال ہے یہ موبی کا آدمی ہوگا یا موبی اس کا آدمی۔ صدفی کے کہنے پر رضیلہ اور محمد جیسے دونوں ہی گڑبڑاتے ہوئے سرخ ہوئے تھے، جیسے وہ لمحہ بھر کے لیے بھول گئے تھے کہ صدفی وہیں موجود تھی۔ ویسے عدن تقی کے لیے ہارٹ آپ کو ماسک مین نے ارینج کر کے دیا تھا، اور اب آپ کو وہ دھمکی دے رہا ہے۔ اس کی دو پاسبلٹی ہے، ایک یہ کہ وہ ایسا موبی کے کہنے پہ کر رہا ہے، یا دوسرا یہ کہ وہ خود سے دھمکی دے رہا ہے۔ ویسے وہ دھمکی کیا ہے؟ محمد کے پوچھنے پر صدفی نے ایک لمحے کے لیے رضیلہ کو دیکھا، جہاں دھمکی کا سن کر ہی اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ اس نے دھمکی دیا کہ وہ عدن کو مارنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ عدن کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی، صدفی کہہ رہی تھی، اور ساتھ ہی ماسک مین کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اسے آج صبح ہی اس کی کال آئی تھی۔ واش روم سے نکلنے پر بجتے سیل فون پر انجان نمبر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کال ماسک مین کی جانب سے تھا۔ وہ ہمیشہ ایک نئے نمبر سے کال کرتا تھا اور 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ شاید اسے خوف تھا کہ وہ اسے ٹریس نہ کر لے، اور خوف صحیح بھی تھا، اس کے بار بار نمبر تبدیل کرنے سے اسے ٹریس کرنا ناممکن تھا۔ اب کیوں کال کیا؟ CEO میڈم، آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے سنا تھا کہ آپ شدید ڈپریشن کے سبب بیمار ہو گئی ہیں۔ آپ اتنی کمزور ہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ خیر، آپ پریشان ہو اور یہ ناچیز آپ کی پریشانی کی وجہ بنے، مجھے پسند نہیں، سو طریقہ بدل دیتے ہیں۔ اب عدن تقی کو میں نہیں ماروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عدن کے ساتھ موت کا لفظ لگتا ہے تو نہ جانے کیوں وہ کمزور پڑنے لگتی ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ عدن کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے وقت اس نے خود کو کیسے سنبھالا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ عدن تقی کو میں نہیں، اب آپ ماریں گی؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے کہنے پر صدفی کو جیسے ماسک مین کے اتنے پر یقین سے کہنے پر ہنسی آئی تھی۔ ایسا ہی ہوگا CEO صدفی یوسف،
मैडम गुड बाय, टेक केयर। 1 मिनट ख़त्म होने से पहले वो कॉल रख चुका था। वो हैरत से स्क्रीन देखती रह गई थी। वो नया कौन सा गेम खेलना चाहता था, और वो हर गेम में अदन को ही क्यों मारना चाहता था। खाला जानी, सत्वी को दोबारा हाल में दुर्राज़ीला की आवाज़ ले आई थी। उसने दुर्राज़ीला को देखा, जो आंसू लिए खौफजदा सी उसे ही देख रही थी। अभी तो तुम बड़ी बहादुरी से अपने कारनामे बता रही थी, और अब बच्चों की तरह रो रही हो। ये हर दूसरी बात पे तुम्हारे आंसू इतने जल्दी क्यों निकल आते हैं? ये दूसरी बात है। दुर्राज़ीला के आंखों में चमकते आंसू अब रुखसार पे बह आए थे, जिसे देख कर मोहम्मद बेचैन हुआ था। पागल, अदन को कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? सत्वी अपने करीब बैठी दुर्राज़ीला को खुद से लगाते हुए तसल्ली दे रही थी। मगर फिर आप इतनी कंफ्यूज क्यों हैं मिसेस अदन तकी? क्या कहा तुमने, मिसेस अदन तकी? हाय, मैं तो जैसे ये सुनने के लिए तरस गई थी। शुक्रिया तुम्हारा। आप बात क्यों बदल रही हैं? सत्वी के मज़ाहिया अंदाज में कहने पर मोहम्मद ने संजीदगी से सत्वी से पूछा, जिस पर सत्वी साकित हुई थी। सत्वी से अलग होती दुर्राज़ीला ने हैरत से मोहम्मद और सत्वी का संजीदा सा चेहरा देखा। आप मुझे खौफज़दा लग रही है। और आप खौफज़दा क्यों लग रही है? आप तो वो है जो हर नामुमकिन हालात को आराम से बदलने की सलाहियत रखती है। मैंने आपको अदन तकीक की सर्जरी के वक्त निहायत करीब से देखा था। तब की सत्वी यूसुफ से अब की सत्वी यूसुफ निहायत ही मुख्तलिफ लग रही है। सही कहा तुमने मोहम्मद कि मैं खौफजदा हूँ। अदन के खोने का खौफ इस मर्तबा निहायत हावी है। मोहम्मद के कहने पर जैसे सत्वी ने एतराफ़ किया था। आपको खौफ क्यों है? मास्कमैन ने कहा था कि अब वो नहीं मारेगा अदन तकी को, आपके हाथ से मरवाएगा। यही बहुत ज़्यादा खौफजदा कर रहा है। यही बात ज़्यादा खौफज़दा कर रहा है कि न जाने वो कैसी सिचुएशन पैदा करने वाला है। यानी आप मास्कमैन की बात पर यकीन रखती हैं? बदकिस्मती से हाँ, यकीन रखती हूँ। वो मेरा पहला ऐसा दुश्मन है जो निहायत ज़हीन है। ऐसी चाल चलता है कि ना आहट करता है और ना ही अपने पीछे कोई निशान छोड़ता है। सत्वी जैसे थकी हारी सी अपने दोनों हाथों में सर गिरा गई थी। तो फिर आप वाकई उसके कहे के मुताबिक अदन तकी को मारने वाली है? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मरकर भी नहीं। सत्वी ने जैसे तड़प कर हाथों में से सर उठाकर कहा था। फिर ऐसा करने की पॉसिबिलिटी कब है? सिवाय तब जब मैं अदन तकी को भूल जाऊं, या भूल जाऊं कि मैं सत्वी यूसुफ हूँ और वो अदन तकी है, और इस तरह भूल जाऊं कि मैं भूली हुई हूँ। सत्वी ने ज़ब्त से सुर्ख होते हुए आंखों से कहा था। गुड, तो मास्क मैन भी यकीनन यही रास्ता अपनाएगा। क्या मतलब? मोहम्मद के कहने पर वो चौंकी थी। मतलब ये कि वो किसी पॉइजन के ज़रिए आपकी याददाश्त को ख़त्म कर देगा और फिर आपसे काम करवाएगा। पॉइजन से तो मैं खुद मर सकती हूँ ना? नहीं, ये पॉइजन आपको नहीं, आपकी याददाश्त को मारेगा, जिसके सबब मैं सब भूल जाऊंगी। हाँ, अगर मास्क मैन ये तरीका कार इख्तियार करने वाला है तो ये निहायत ख़तरनाक तरीका है। उसका कोई हल नहीं है। मोहम्मद के कहने पर सत्वी ने पूछा, इसका ये हल है कि वो अपना प्लान अंजाम दे, हम उससे पहले उसे रोशनी में ले आए। नहीं, अगर उसका ये प्लान फेल हो जाएगा तो वो दूसरी मर्तबा फिर पहले से ज़्यादा मजबूत प्लान बनाकर हमला करने की कोशिश करना चाहेगा। मैं जानना चाहती हूँ आखिर वो ये सब क्यों करना चाहता है? उसे क्या फ़ायदा होगा? या इन सब के पीछे बशार है? तो फिर आप क्या करना चाहती हैं? मैं उसके प्लान को फेल नहीं, कामयाब बनाना चाहती हूँ। क्या मतलब? अब तक खामोशी से सुनती दुर्राज़ीला ने हैरत से पूछा था। मतलब ये कि हर पॉइज़न का एक एंटीडोट होता है। मोहम्मद, तुम मुझे उस पॉइज़न का एंटीडोट ला के दोगे? ठीक है, मैं मूवी पर नज़र रखूँगा। वो फ़ॉरेन से भी गैर कानूनी तौर पर मेडिसिन्स और पॉइजन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवाता रहता है, और मूवी से ही मास्कमैन की कड़ी जुड़ी हुई है। मैं जल्द ही पता लगा लूँगा। मगर आप क्या करना चाहती है खाला जानी? दुर्राज़ीला ने खौफज़दा होते हुए सत्वी को देखा था। मैं इस पॉइज़न को इस्तेमाल करूँगी और उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। सत्वी जैसे खौफज़दा सी दुर्राज़ीला को तसल्ली देते हुए बोली, और अगर आप वाकई सब कुछ भूल गई तो मुझे, आप ही को, चाचू को, और ख़ुद को भी तो? दुर्राज़ीला की आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे थे, और इन आंसुओं को देख सत्वी नज़रें चुरा गई थी। फिलहाल वो ऐसा नहीं सोचना चाहती थी। ऐसा कभी नहीं होगा। उसने जैसे दुर्राज़ीला से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया था। मिसेस अदन तकी, दुर्राज़ीला का खौफ गलत नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अदन तकी के लिए मैं दुनिया का कोई भी रिस्क ले सकती हूँ। तुम ये बताओ, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ?
सत्वी उठ खड़े होते हुए मजबूत लहजे में बोली थी और फिर मोहम्मद से पूछा, जिस पर मोहम्मद सर इस बात में हिला गया था। तो फिर मुझे कुछ भी करके वो एंटीडोट सही वक्त पर दे देना। फिर तुम दोनों ही अब एंटीडोट ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ। मास्कमैन के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं, अब वो खुद हमें बताएगा कि वो कौन है। सत्वी कहती हुई हाथ गुड बाय के अंदाज में हिलाती हुई कमरे से निकल गई थी। खाला जानी दुर्रजीला भी उसके पीछे भागना चाहती थी कि मोहम्मद उसका हाथ पकड़कर रोक गया था। क्या है, हाथ क्यों पकड़ा? सॉरी, दुर्रजीला ने फौरन मुंह फुलाकर कहा। सॉरी? सॉरी क्या? तुम भूल गई हो कि मिसेस अदन तकी ने कहा कि हम दोनों को मिलकर एंटीडोट को ढूंढना है। मोहम्मद उसका हाथ छोड़ते हुए उसका नाराज चेहरा देखते हुए कह रहा था, जिसकी नज़रें कालीन पे जमे डिज़ाइन पे घूम रही थी। तो क्या हुआ, आप ये काम अकेले भी तो कर सकते हैं। दुर्रजीला उसकी जानिब देखे बिना कहती आगे बढ़ी थी कि मोहम्मद फिर उसका बाजू पकड़कर रोक गया था। नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकते? अब की मर्तबा दुर्रजीला ने तीखे अंदाज में निगाहें उठाकर उसे देखते हुए पूछा, और जैसे ही दुर्रजीला की निगाहें उसके पुरशौक नज़रों से टकराई, वो फौरन ही निगाह फेर गई थी। तुम्हारे बिना अकेले काम नहीं कर सकता। अच्छा, आप अकेले फैसला करके मुझे बुज़दिलों की तरह छोड़कर भाग सकते हैं, मगर अकेले काम नहीं कर सकते। दुर्रजीला का तंज उसे किसी चाबुक की तरह लगा था, जिसकी अजियत पर वो बिलबिला उठा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, ज़ब्त से लब भीजे हुए उसने कहा था। ओह अच्छा। वो झटके से उसकी ढीली गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाकर जाने के लिए आगे बढ़ी। क्यों, ये तुम्हारा फैसला नहीं था कि आखिर में हमें अलग होना है? और अब जब मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करके चला गया, तो तुम क्यों इतनी दुखी नजर आ रही हो कि तंज का तीर चलाए जा रही हो? दरवाजे के नॉब पे रखे हुए दुर्रजीला का हाथ मोहम्मद की बात सुनकर साकित हुआ था। तो आप मेरे फैसले का एहतराम करते हुए मुझे छोड़ गए थे? दुर्रजीला ने उसकी जाने मुड़ते हुए पूछा था। दुर्रजीला को वाकई ये सुनकर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो उससे ये नहीं सुनना चाहती थी। तो तुम क्या सुनना चाहती हो मुझसे? क्या मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? उसने तंजिया मुस्कुराहट लबों पे सजाया उसके करीब जाते हुए पूछा, क्योंकि वो तंज ही कर सकता था। उसे यकीन था हकीकत में वो ज़रूर अपनी फेरी टेल की शहजादी हो सकती थी, मगर वो अब भी उसके लिए उसकी फेरी टेल का डेविल ही था। भला वो ये खुशगुमानी क्यों पाले कि वो दुर्रजीला का शहजादा था, जो कि कतई नामुमकिन था उसके ख्याल से। दुर्रजीला की आंखों में मोहम्मद की बात सुनकर नमी छाने लगी थी, जिसे वो पलके झुकाकर छुपा गई। न जाने क्यों वो ये नमी मोहम्मद को दिखाना नहीं चाहती थी। अगर आप मेरे फैसले का एहतराम करना ही चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर मुझे छोड़ दे। दुर्रजीला दिल कड़ा करके कहती हुई मोहम्मद को सख्त तूफान में ढकेलती रूम से बाहर निकल गई थी। तो दुर्रजीला भी अनापसंदों के रास्ते पे चल निकली थी। वाकई वो अब बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे कभी अना में अपना खेल अधूरा छोड़कर भाग खड़े होते हैं? नहीं। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान से मैं बात करूंगी, तुम बीच में टांग नहीं अड़ाओगे। कंपनी की पार्किंग में जैसे ही फौजान ने गाड़ी पार्क की, इन सारे वक्त में मार्सिया ने कहा तो भी ये था, जिसे सुनकर फौजान की भवेतनी थी। मुझे कोई शौक नहीं टांग अड़ाने का, अपनी बात पे कायम रहना। मार्सिया तीखी निगाहों से उसे घूर कर कहती कार से उतर गई थी। अब्दुल रहमान, जब सतफी मास्क मैन से बात कर रही थी तब तुम वही थे ना? थोड़ी देर बाद ही वो दोनों अब्दुल रहमान के सामने खड़े थे और मार्सिया उसे नरमी से पूछ रही थी, मुझसे तो कभी इतनी नरमी से बात नहीं की। मार्सिया के लफ्ज़ों को नरमी से फौजान चलता भुनता अब्दुल रहमान को घूर रहा था। बिल्कुल मार्सिया मैम, सीईओ मैम ने मेरे सामने ही मास्कमैन से बात की थी, जबकि कंपनी के 3 एक्सपर्ट को उन्होंने धमकी देकर बाहर निकाल दिया था। अब्दुल रहमान निहायत फ़ख्र से कह रहा था। गुड, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नो मैम, क्योंकि उसने चेहरे पे जोकर का मास्क पहना हुआ था। अब की मर्तबा अब्दुल रहमान ने मायूसी से जवाब दिया। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से आती सतवी की आवाज़ पर वो दोनों मुड़े थे, जहाँ सामने थोड़े फासले पे सतवी खड़ी थी। जब आप जान ही गई हैं तो हमें भी क्यों नहीं बताती कि ये मास्कमैन कौन है? मार्सिया ने जैसे खुफगी से पूछा था। मुझे अभी तक नहीं पता चला कि वो कौन है। वैसे ये छानबीन करने से ज़्यादा अहम अदन की सिक्योरिटी है। क्या तुम नहीं जानती कि इस मर्तबा मास्कमैन अदन को मारना चाहता है? क्या कह रही हैं आप? मुझे तो चाचू ने कहा कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। मासियों के जैसे सुनकर शौक ही लगा था। हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल ज़रूर कर रहा है, मगर तुम्हारी चाचू की मौत की पेशगोई करके। क्या तुम्हें ये दामाद जी ने नहीं बताया, जो मेरे सारे
कॉल्स टेप करके अदन को दे रहे हैं। सत्वी के कहने पर फौजान जैसे बुरी तरह गड़बड़ाया था कि वो सब कैसे जानती है। सॉरी। सत्वी के कहने पर मार्सिया भी उसे कड़े तेवरों से घूरने लगी थी। दो खूंखार लड़कियां उसे घूर रही थी। उसे माजरत करने से बेहतर कोई जवाब नहीं मिला था। वो जो कोई भी है वो मुझे नहीं, अदन को नुकसान पहुंचाने के पीछे पड़ा है, इसलिए अदन की सिक्योरिटी की फिक्र करो। मगर क्यों? सत्वी के पूछने पर मार्सिया ने परेशान होते हुए पूछा था। ये तो मैं भी नहीं जानती, उसी को तो जानना है, और ये मुझ पर छोड़ दो। आप दोनों बस अदन की फिक्र करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सत्वी ने उन दोनों को देखते हुए कहा था। वैसे अदन है कहाँ? चाचू घर पर है। वैसे आप इस तरह बात क्यों कर रही है जैसे आप कहीं जा रही है? सत्वी की बात का जवाब देते हुए मार्सिया ने परेशानी से पूछा था। जा रही हूँ ना। कहाँ? मार्सिया ने बेसाख्ता पूछा। उसकी परेशानी जैसे बढ़ी थी। एलिस इन वंडरलैंड में। सत्वी शरारत से कहती हुई वापस जाने के लिए मुड़ गई थी। क्या? सत्वी मजाक कर रही थी? मार्सिया ने दूर जाती सत्वी को मशकूक नज़रों से देख कर पूछा था। शायद लग तो ऐसा ही रहा था। फौजान की कैफियत भी मार्सिया से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। अलबत्ता फौजान के जवाब देने पर मार्सिया ने उसे तेवरी चढ़ाकर ज़रूर घूरा था। अब क्या हुआ? उसके घूरने पर फौजान ने बेसाख्ता पूछा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मास्कमैन चाचू के पीछे पड़ा है? अदन ने मना किया था। अब तुम चाचू का ढाल लेकर बचने की कोशिश कर रहे हो। मार्सिया के इल्ज़ाम पे तो अब की मर्तबा फौजान को बुरी तरह गुस्सा आया था। ओ बीबी जी, मैंने कोई जुर्म किया है जो अदालत की सज़ा से बचने की कोशिश करूँगा? फौजान भी मुकाबले पर उतर आया था। इसका मतलब था एक दूसरे को गलत साबित करने की ये बहस हमेशा की तरह लंबा चलने वाली थी। दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? सत्वी ने कमरे में दाखिल होते हुए अदन से पूछा, जो लैपटॉप पे झुका नजर आ रहा था। कुछ नहीं, एक मेल देख रहा था। वैसे तुम कहाँ चली गई थी? सत्वी की आवाज़ सुनकर अदन ने लैपटॉप से सर उठाकर उसे देखते हुए पूछा और साथ ही उठ खड़े हुआ। वो हमारे दूसरे दामाद ने बुलाया था। मोहम्मद खान ने? मगर क्यों? अदन ने चौंकते हुए कहा। वो मुझे मास्कमैन से मुतालिक कुछ बताना चाहता था। सत्वी अदन के करीब जाते हुए बोली। वो कैसे जानता है उसे? अदन ने हैरान नज़रों से करीब आती सत्वी को बगौर देखते हुए पूछा। बशार मोहम्मद का स्टेप ब्रदर है। तुम चौंके नहीं सुनकर? इसका मतलब है तुम जानते हो। कमाल है, मेरे अलावा सब जानते हैं इस बात को। सत्वी ने अदन को इस इंकशाफ पर हैरान ना होते देख कहा था। हाँ, मैं जानता था। जब से मुझे बशार की हकीकत मालूम हुई थी तब से उसके पीछे था, सो मैं जान गया। मगर ये बताओ, बशार और मास्कमैन में क्या ताल्लुक है, और वो मुझे मारना क्यों चाह रहे हैं? अदन ने मुस्कुराहट सजाए करीब आकर खुद से लगती सत्वी को देख कहा था, जो अदन के आखिरी सवाल पर सर उठाकर अदन का सवालिया चेहरा देखने लगी थी। अगर इन सब के पीछे बशार था तो क्या वो उसे हासिल करने के लिए कर रहा था? सोचकर ही सत्वी को अजीब लग रहा था। बशार भला अपनी बेहद अहमकाना एक तरफा मोहब्बत में हद से आगे कैसे बढ़ सकता था? सत्वी अब तक उसे इसीलिए नज़रअंदाज करती रही थी कि उसने अब तक कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं की थी। वो एक खामोश आशिक की तरह सत्वी से हमेशा दूरी बनाए रखता था, और अगर अब जब उसकी सारी करतूत सत्वी के सामने धीरे धीरे आ चुकी थी तो क्या इन सब की वजह सत्वी थी? अगर थी भी तो क्या वजह अदन को बता सकती थी? कभी नहीं। उसे पूरा यकीन था कि अदन सुनकर ही आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ बशार को अभी जाकर जान से मार देता। शायद एक ये वजह भी थी बशार का सत्वी से दूरी बनाए रखने की वजहों में से एक। बशार कभी भी अदन के साथ आमने सामने की जंग में जीत नहीं सकता था, इसलिए अदन के पीठ पीछे वार करने वाला था, और वो ऐसा नहीं होने देगी। इतना क्यों सोच रही हो? कह दो कि नहीं जानती। अदन उसे किसी सोच में गर्क अपनी जानिब यकटक देखता देख मुस्कुरा कर कहता नरमी से सत्वी के चेहरे के गिर्द बांधा स्टॉलर खोलने लगा था। सही कहा, मैं अभी 100% सच नहीं जानती। मैं अभी 100% सच नहीं जानती। वो सर उठाकर अदन की शेव को उंगलियों से छूते हुए बोली। कोई बात नहीं, मैं जल्दी जान जाऊंगा। वो उसके स्टॉलर के एक सिरे को कान के पीछे करता लापरवाही से बोला, जानती हूँ। सत्वी की उंगलियों ने निगाहों के साथ साथ अदन के निचले अनाबी सुर्ख मायल गुलाबी लब को धीरे से ट्रांस किसी कैफियत में जाते हुए छुआ था। तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। अदन उसकी हरकत में मुस्कुराता हुआ उसका हाथ थाम गया। उसके हाथ की पुश्त को लबों से छुआ गया था, जिस पर सत्वी धीरे से काँप उठी थी, मगर अगले ही पल लरसती पलकों को उठाए उसकी सुनहरी शफाफ आंखों में देखा। अदन, अगर कभी तुम्हारे सामने मेरे जैसी नजर आती कोई लड़की आ जाए जो तुम्हें जानती ना हो,
تو وہ تمہاری صدفی نہیں ہوگی، وہ کوئی اور ہوگی جو میری ہم شکل ہوگی۔ اگر اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو تمہیں قسم ہے عدن اس رب کی جس نے تمہاری بائیں پسلی سے مجھے بنایا ہے، اس سے پہلے کہ میری ہم شکل تمہیں مارے تم اسے مار دینا۔ تمہیں میری خاطر زندہ رہنا ہوگا، جانتے ہو نا تم کہ یہ دل میری کوششوں سے تمہیں ملا ہے۔ صدفی نے کہتے ہوئے اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہیں دوبارہ زندگی میری وجہ سے ملی ہے، تمہاری اس زندگی پہ میرا حق ہے اور اسی لیے تم میری وجہ سے خود کی حفاظت کرو گے، سمجھ گئے نا؟ عدن جو ٹرانس کسی کیفیت میں صدفی کے گریش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صدفی کو توجہ سے سنے جا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ صدفی کی باتوں کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو صدفی؟ ہم شکل کی مارنے کی کوشش مطلب؟ عدن آگے سوچتا یا مزید پوچھتا، صدفی پنجوں کے بل اونچی ہوتی، عدن کے حواس گم کر گئی تھی۔ ہر کام بس مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ دوبارہ ہوش میں آتے ہوئے عدن کو صدفی کی بڑبڑاہٹ کے ساتھ ہی دروازہ لاک ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ صدفی! وہ ہڑبڑاتا ہوا دروازہ کا نوب گھماتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اسے پکارے جا رہا تھا، جو یقیناً اب وہاں نہیں تھی۔ کیا وہ اسے لاک کر گئی تھی؟ مگر کیوں سوچتے ہوئے اسے صدفی کی دماغ گھمانے والی باتیں یاد آنے لگی تھی۔ بھلا ان باتوں کا کیا مطلب تھا؟ اب میں تیار ہوں ماسک مین یا بشار عرف موبی، جو بھی ہو تمہاری جال میں پھنسنے کے لیے۔ معصومہ کی سیڑھیاں اترتی صدفی نے دل میں ماسک مین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مضبوط قدموں سے سیڑھیاں اتر رہی تھی اور اس کے قدموں کی مضبوطی بتا رہی تھی کہ وہ دشمن کے پلان کے مطابق چلتے ہوئے آخر میں اس کے سارے پلانز پانی پھیر جانے والی ہے۔ مگر یہاں وہ ایک غلطی کر رہی تھی، وہ بھلے ہی اپنے دشمن کو نہیں جانتی تھی مگر دشمن اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس مرتبہ کیا ہونے والا تھا فیری ٹیل میں، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ ہیلو صدفی، کیسی ہیں آپ؟ صدفی سیڑھیاں اتر کر نیچے اتر ہی رہی تھی کہ اسے معصومہ سے نکلتا بشار دیکھ رکتا، دلکش مسکراہٹ لبوں پہ سجائے پوچھا۔ فائن۔ وہ سیاہ فارمل سوٹ میں آفس جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کوٹ کو بازو پہ ڈالا ہوا تھا، بے شک وہ خاصا وجیح اور اسٹائلش تھا۔ ایک جملے میں جواب دیتی صدفی نے جیسے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا تھا۔ آپ بزی ہیں؟ بالکل نہیں، آج تو میں پوری طرح فری ہوں۔ اس کے ساتھ معصومہ سے نکلتی صدفی نے لاپرواہی سے کہا۔ تو پھر کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ بشار نے ساتھ چلتی صدفی کے چہرے پہ ایک نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کہاں لے جانا چاہتے ہو موبی؟ اب کی مرتبہ صدفی نے رکتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پہ صدفی کی بات سن کر جیسے محفوظ کن مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کو کچھ دکھانا تھا؟ ٹھیک ہے پھر، وہ کہتی بشار کی سیاہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ گھر، صدفی نے پرانے طرز کے بنے بنگلہ نما گھر میں بشار کے پیچھے داخل ہوتے ہوئے کہا، یہ میری مما کی ملکیت ہے جو کہ اب میری ہے۔ بشار مسکرا کر کہتا صدفی کے لیے گھر میں داخل ہونے والا انٹرنس ڈور کھولا تھا اور چمکتی آنکھوں سے صدفی کو دیکھا۔ آج اس کے پورے وجود میں نشاط اور سرور کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ آخر کار 18 سال کی کڑی محنت کے بعد اس کا خواب پورا ہونے والا تھا، تو خوش کیوں نہیں ہوتا؟ آج تو اس کا فتح کا دن تھا۔ آپ خوفزدہ تو نہیں ہیں؟ میں بھلا کیوں خوفزدہ ہوں گی جب کہ تم جانتے ہو کہ میں بلیک بیلٹ ہوں اور تم نہیں ہو۔ صدفی نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ باہر سے یہ عمارت جتنی خستہ اور بدحال نظر آ رہی تھی، اندر سے اس کا بالکل الٹ تھا۔ اندر بہت خوبصورتی سے ہر کمرے کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، اور ایک بات جان لے کہ میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے ایک کمرے کا دروازہ وا کرتے کمرے کی ساری لائٹس آن کی۔ تبھی تم مجھے عدن کی موت کی دھمکیاں دیے جا رہے تھے؟ اب کی مرتبہ صدفی برہمی سے کہتے ہوئے کمرے کے اندر بشار کے پیچھے داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کمرہ کسی چھوٹے سے بچے کا لگ رہا تھا۔ آپ سب جان گئی ہیں مگر پھر بھی میرے ساتھ آ گئی؟ بشار صدفی کا چہرہ جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اوہ، تو تم ہی ماسک مین بھی ہو؟ ہاں، میں ہی ہوں، مجھے اندازہ تھا۔ بشار کے اعتراف کرنے پہ وہ سر جھٹکی تھی۔ میں یہاں یہ جاننے آئی ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، عدن کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ یہ مت کہنا مجھے پسند کرتے ہو اس لیے، صدفی غصے میں آتے ہوئے بولی۔ میں اپنی زندگی کی 3 ویلنز کو جن سے میں شدید نفرت کرتا تھا، جنہیں میں ہمیشہ سے مارنا چاہتا تھا،
جن میں نمبر 1 پر عدن تقی تھا، نمبر 2 پر محمد خان تھا اور نمبر 3 پر سیاہ کتا۔ کہتے ہوئے بشار کا لہجہ دھیما ہوا تھا، البتہ آنکھیں سرد ہوئی۔ عدن اور محمد کبھی ولنس نہیں تھے۔ ولن تم ہو بشار عرف موبی۔ عدن میرا شوہر ہے، ہم ایک دوسرے کی بچپن کی محبت ہے، مگر تم کیا جانو بچپن کی محبت کسے کہتے ہیں؟ صدفی تنفر سے بولی۔ یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ بشار اس کی بات سن کر دل فریب مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا۔ اس کی توجہ دیوار پہ لگے ریکس میں قطار سے لگی کانچ کی برنیوں کی جانب اشارہ کیا تھا، جن کی تعداد 12 سے 15 کے قریب تھی، جن میں چاکلیٹ، ڈیری ملک، کٹ کیٹ کے خالی ریپرز بھرے ہوئے تھے۔ کیا آپ جانتی ہیں، آپ جب اسکول میں تھی تو آپ یہ چاکلیٹس کھاتی تھیں؟ یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ بشار کہتے ہوئے سن فلاور شیپ کا اریزر صدفی کو دکھاتے ہوئے بولا۔ یہ اریزر دیکھیے، یہ آپ جب 4th اسٹینڈرڈ میں تھی، آپ اسے تب استعمال کرتی تھی، اور یہ آپ کی ہینکی۔ بشار اریزر کو رکھتا کانچ کی برنی میں موجود پنک کلر کی مخملی ہینکرچیف نکال کر ہاتھ میں لیتا صدفی کی جانب دیکھا، جو پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب آپ 6 اسٹینڈرڈ میں تھی، تب آپ کی یہ فیورٹ تھی، اور تب آپ کو لگا آپ نے اسے کھو دی ہے۔ بلکہ نہیں، اسے میں نے چپکے سے چرا لیا تھا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ کا اسٹرا، نوٹ بک، وہ پنک یونیکارن جو آپ اپنے بیگ سے لٹکائے رکھتی تھی، یہ سینڈل جب آپ 10th میں فیئرویل پارٹی میں گئی تھی، تب اس کی ہیلز ٹوٹ گئی تھی تو آپ نے اسے پھینک دیا تھا۔ اب بشار کہتا دراز کھول کھول کر ایک ایک چیز دکھا رہا تھا، اور صدفی کا سر ایک دم چکرایا ہوا تھا۔ تم مجھے کب سے جانتے ہو؟ صدفی کو اچانک ہی بشار سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ جانتا تو نرسری سے ہوں، مگر آپ کو محسوس 4th اسٹینڈرڈ سے کیا تھا۔ بشار دروازہ بند کرتا صدفی کی جانب دیکھتے ہوئے بدستور لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ سجائے ہوئے بولنے لگا۔ عدن، تم نے مجھے بشار کی انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے کہا تھا، سو اپنے ایک آدمی کو میں نے اس کام کے لیے لگایا تھا۔ اس نے پتہ لگایا کہ بشار سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا تھا، پھر اس نے سائیکیٹرسٹ کے ریکارڈ روم سے بشار کی فائل چوری کر کے مجھے میل کی، اور وہی میل میں نے تمہیں کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ تم کہاں ہو؟ صدفی مجھے کمرے میں لاک کر گئی ہے، جلدی سے آ کر مجھے ان لاک کرو۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ عدن کے لہجے کی پریشانی اور اضطراب فوزان محسوس کر گیا تھا، جبھی تسلی دیتے ہوئے صدفی کے متعلق سوچ کر وہ اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ اسی میں اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ فوزان کا بھیجا ہوا میل اوپن کر چکا تھا۔ میل ایک PDF کی شکل میں تھی، جیسے کسی کی کتاب یا کہانی ہو۔ اضطرابی کیفیت میں بھی پیجز کو نیچے کرتے ہوئے ایک دم آخری پیج پر پہنچا تھا۔ وہ پریشان سا صدفی کے متعلق سوچتا، سیل فون آف کر کے رکھتا۔ اس سے پہلے اس کی نگاہ اسکرین پہ گئی، جہاں سیدھے اس کی نظروں نے صدفی یوسف کو پڑھا تھا، جس پر وہ شجدہ سا رہ گیا تھا۔ بھلا بشار کی کہانی میں صدفی کا کیا کردار تھا؟ وہ جو میل کو بعد میں کسی اور وقت پڑھنے والا تھا، مگر اب بشار کی اس سٹوری کو سب سے پہلے پڑھنے والا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بشار۔ مگر مما مجھے موبی کہتی ہے۔ سو مجھے موبی کہلایا جانا بھی پسند ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے نما بیڈ پہ لیٹے سائیکیٹرسٹ کا جواب دے رہا تھا۔ مگر تمہارا پورا نام تو بشار خان ہے نا؟ نہیں، مجھے اپنے نام کے آگے خان لگانا پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے سے زیادہ محمد سے محبت کرتے ہیں۔ وہ میرے سے زیادہ محمد کے سگے ڈیڈ لگتے ہیں۔ محمد تو آپ کا بھائی ہے نا؟ نہیں، محمد میرا بھائی نہیں ہے۔ آئی ہیٹ ہم ویری مچ، کیونکہ اس نے مجھ سے میرے ڈیڈی کو چھین لیا۔ اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتاؤ، وہ ساری باتیں جو تم کسی سے نہیں کر پاتے۔ میں موبی ہوں، مگر میرا نام بشار ہے۔ میں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا، میں نے مما اور ڈیڈ کو ایک دوسرے سے ہر وقت لڑتے پایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہر دم نفرت جتاتے تھے، ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے، خصوصاً ڈیڈ مما کو خراب، دھوکے باز عورت کہتے تھے۔ البتہ وہ دونوں اپنے اپنے طور پر مجھ سے محبت اور پیار کرتے تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے، اور مجھے بھی ان سے بہت محبت تھی۔ جب وہ دونوں نارملی ایک دوسرے سے بات کرتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ میں دعا کرتا تھا کہ یہ وقت ہمیشہ کے لیے تھم جائے، مگر وہ خواب جیسا وقت بہت کم جینے کے لیے ملتا تھا۔
جب میں 3 سال کا ہوا تو ڈیڈ نے میرا ایڈمیشن نرسری میں کروایا تھا۔ جب وہ مجھے نرسری چھوڑ آئے تو میں وہاں بیٹھا حیرت سے اپنے آس پاس کے بچوں کو دیکھ رہا تھا، جن میں سے اکثر رو رہے ہوتے تھے اور میڈم انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان بچوں میں سے سب سے زیادہ پنک فراک میں ملبوس پھولے گالوں والی بچی رو رہی تھی، جو رو رو کر پورے نرسری کو سر پر چڑھا لیا تھا، جسے میڈم چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، اور میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اتنا کیوں رو رہی تھی؟ سائیکیٹرسٹ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگا تھا کہ وہ ایک ایسا بچہ تھا جو پیدا ہوتے سے ہی محبتوں اور توجہ کے فقدان کا شکار تھا۔ پیرنٹس کے مسائل سے جڑے بچے عموماً دیگر عام بچوں سے پہلے سمجھدار ہو جاتے تھے اور نفسیات کا شکار بھی، اور وہ بھی ایک ایسا ہی بچہ تھا۔ موبی بیٹا، آپ کا آج کا دن کیسا گزرا؟ اویس خان نے پچھلے سیٹ پہ ونڈو سے باہر دیکھتے موبی سے پوچھا۔ گڈ ڈیڈ، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ کسی سے دوستی ہوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ ڈیڈ، وہ سب بچے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں، اس نے سنجیدگی اور متانت سے کہا تھا، اور کہتے وقت اسے پنک فراک میں پھولے سے منہ والی لڑکی یاد آئی تھی۔ آپ بھی تو بچے ہو، آپ تھوڑے ہی نہ بڑے ہو۔ اویس خان اکثر موبی کی سنجیدگی پہ حیران ہوتے رہتے تھے۔ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ تھا مگر کمال کا تحمل اور متانت اس میں موجود تھی۔ انہوں نے اسے کبھی کسی بات پر ضد کرتے اور روتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے پینٹنگز کرنا پسند تھی، اس لیے ہمیشہ انہوں نے اسے پینٹنگ کے علاوہ کسی گیم وغیرہ کھیلتے نہیں دیکھا تھا۔ عموماً وہ کسی سے جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں تھا۔ بیٹا، دوستی کرنا اچھی بات ہے، اسی لیے دوست بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اوکے ڈیڈ۔ اویس خان کے کہنے پر وہ فوراً بات مان جاتا تھا۔ جب بھی اویس خان گھر میں موجود ہوتے تو وہ ان کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ ڈیڈ دیکھیں نا، میں نے یہ بنایا ہے۔ وہ اکثر اپنی ڈرائنگز اویس خان کو دکھاتا، جس پر اویس خان اس کی تعریف کر کے اسے اپریشیٹ کرتے تھے اور انعام بھی دیتے تھے۔ اویس خان کے دوست بنانے کے متعلق کہنے پر وہ سب سے پہلے اس پھولے گالوں والی کیوٹ سی سرخ و سفید بچی کے پاس گیا تھا، جو آج رو نہیں رہی تھی کیونکہ اس کے پاس آج چاکلیٹ سے بھرا باکس تھا جس میں وہ کافی مصروف تھی۔ میرا نام بشار خان ہے، اس نے قریب جا کر دھیرے سے اس بچی سے کہا تھا، جو اس کی آواز سن کر اپنی محوے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر فوراً اپنا چاکلیٹ کا باکس پیچھے کر گئی تھی، جس پر وہ فوراً سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اس کی چاکلیٹ نہ مانگ لے۔ کین وی بی فرینڈ؟ اس نے کہتے ہوئے ایک بڑے سے چاکلیٹ کو اس بچی کی جانب بڑھایا تھا۔ نو، اماں اور آپی کہتی ہے چاکلیٹ دے تو لینا چاہیے، وہ منہ بنا کر کہتی منہ موڑ گئی تھی۔ کوئی چاکلیٹ دے تو لینا چاہیے۔ وہ اس کے دوست بنانے کی پہلی اور آخری کوشش تھی، اس کے بعد اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ مما اور ڈیڈ کا جھگڑا اس مرتبہ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ مہرو کا افیئر واقعی کسی سے چل رہا تھا۔ جبھی وہ اویس خان سے ڈائیورس لے کر بشار کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بشار نے پہلی مرتبہ اپنی عزیز جان ماں جیسی محبت کو کھویا تھا، جس نے خود اس کی اور اس کے ڈیڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ 6 سال کا تھا، لوگوں کی باتیں اور رویے وہ پہلے سے بہتر طریقے سے سمجھنے لگا تھا۔ لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ ان کے آس پاس ہی موجود ہے اس کی مما کو برا بھلا کہتے تھے۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ ڈیڈ بھی اس کی مما سے نفرت کرنے لگے تھے، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ اب بھی اپنی مما سے محبت کرتا تھا اور اسے دوسروں پہ غصہ آتا تھا جو اس کی مما کو برا بھلا کہتے تھے۔ اب اس کی زندگی میں صرف اویس خان رہ گئے تھے اور موبی کی زندگی کا سارا محور جیسے وہی تھے۔ اپنے ڈیڈ کی ساری محبتوں کا وہ اکلوتا واحد حقدار تھا اور اس میں بہت خوش بھی تھا، مگر اس کی خوشی اس وقت بے موت مر گئی جب اویس خان نے اسے نور جہاں بیگم کو ملایا۔ موبی، اب یہ آپ کی مما ہے اور یہ آپ کا چھوٹا بھائی محمد۔ اس نے صدمے سے نور جہاں بیگم کو دیکھا تھا اور اس سے بھی زیادہ صدمے سے اویس خان کی گود میں موجود 3 سالہ محمد کو دیکھ کر ہوا تھا۔ ایک شدید حسد کا احساس اس کے اندر بیدار ہوا تھا۔ ڈیڈ صرف اس کے تھے، وہ اپنے ڈیڈ کی محبت میں کسی اور کی شراکت داری برداشت نہیں کر پایا تھا، اور اب تو ہر معاملے میں اویس خان موبی کے ساتھ ساتھ محمد کو بھی شریک کرتے تھے۔
3 سالہ محمد کو موبی کی کاپی کرنے کا کافی شوق تھا، جس پر اویس خان نے محمد کو بھی پینٹنگ کے سارے ساز و سامان لا دیے تھے۔ موبی جب بھی اپنی نئی ڈرائنگ اویس خان کو دکھانے جاتا، اس کے پیچھے گرتا پڑتا محمد بھی بھاگتا تھا، اور جب اویس خان اس کے خوبصورت مکمل پینٹنگ کے سامنے محمد کی اوٹ پٹانگ پینٹنگ کی زیادہ تعریف کرتے، اسے شدید غصہ آتا تھا، جس کے سبب وہ اویس خان سے دھیرے دھیرے دور ہونے لگا تھا۔ نور جہاں بیگم اگر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کی کوشش کرتی تو وہ انہیں جھڑک دیتا۔ وہ ان دنوں خود کو جہنم میں محسوس کر رہا تھا، جبھی اویس خان گھر میں ایک طوطا لے آئے تھے، وہ گنی چنی باتیں رٹنے والا طوطا جس کا نام موبی نے گولڈی رکھا تھا۔ کسی کے بھی پنجرے کے قریب آنے پر رقص کرنے والا طوطا بھلا کسے برا لگتا۔ وہ موبی کے ساتھ ساتھ محمد کو بھی کافی پسند آیا تھا۔ بات یہی تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر وہ طوطا صرف موبی کے آنے پر ہی اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتا تھا، بلکہ محمد کے قریب جانے پر بھی خوشی سے ناچنے لگتا تھا، جو موبی سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ میرا پیرٹ ہے، اس نے پنجرے کے قریب کھیلتے محمد کو دھکا دے کر پنجرے سے دور ہٹاتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ یہ میرا بھی ہے۔ محمد کو موبی کی بات پر رونا آ گیا تھا، جبھی اس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا تھا، اور یہ کسی چیز کو لے کر پہلا جھگڑا نہیں تھا، ہاں مگر آخری ضرور تھا، اور اب جب بھی ان دونوں کے درمیان کسی چیز کو لے کر جھگڑا ہوتا اور محمد روتا تھا تو اویس خان وہ چیز محمد کو ہی دے دیتے تھے۔ اس مرتبہ اویس خان پھر کچھ ایسا کرتے، موبی نے پنجرے سے طوطا نکالا اور اس کی گردن نہایت ہی بے رحمی سے محمد کے سامنے مروڑ دیا تھا، جس پر طوطے نے ایک کرب آمیز آخری چیخ ماری تھی، اور روتا ہوا محمد جیسے دہشت سے ساکت ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس افتاد پر اویس خان اور نورجہاں بیگم دونوں دوڑی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ مما، موبی نے مار دیا، محمد روتا ہوا نورجہاں کے پیروں سے جا لگا تھا۔ آپ نے گولڈی کو مارا؟ اویس خان نے صدمے سے فرش پر مرے طوطے کو دیکھا اور پوچھنے لگے، مگر موبی کوئی جواب دیے بغیر خفگی اور ناراضگی سے انہیں دیکھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ موبی ادھر آؤ اور میری بات کا جواب دو آپ، اویس خان نے غصے سے کہا۔ مگر موبی سنی انسنی کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے طوطے کو مار کر کوئی دکھ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ طوطے کو تو اسی وقت مارنا چاہتا تھا جب اس نے دیکھا تھا کہ وہ محمد کے لیے بھی ویسا ہی خوش ہوتا تھا جیسا اس کے لیے ہوتا تھا۔ 8 سال کی عمر میں اس نے پہلی بات سیکھی تھی اپنی زندگی سے کہ جو غدار ہو اسے مار دو، اور اسے ایسی کوئی چیز اور ہستی نہیں چاہیے تھی جس کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو۔ اسے جو بھی چاہیے تھا خالص خود کی طرح شدت پسند، جو صرف اس کا ہو، نہ کہ بٹا ہوا شخص، اپنے ڈیڈ کی طرح جو اب صرف اس کے نہیں رہ گئے تھے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ محمد کے ڈیڈ لگتے تھے۔ دوسری طرف یہ اس وقت کی پینٹنگ ہے جب آپ مجھے پہلی مرتبہ اچھی لگی تھی، بچا نے کہتے ہوئے صدفی کی پشت کی دیوار کی جانب اشارہ کیا تھا، جس پر صدفی نے مڑتے ہوئے دیوار کو دیکھا اور اس کی آنکھیں اور منہ حیرت سے پھٹے تھے۔ وہ داہنا ہاتھ حیرت کی شدت سے منہ پہ رکھ گئی تھی۔ پوری دیوار صدفی کی پینٹنگ سے بھری تھی، اور وہ جس پینٹنگ کی جانب اشارہ کر رہا تھا اس میں ایک 3 سال کی پھولے گال والی لڑکی پنک فراک میں چاکلیٹ کا باکس لیے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ صدفی نے اپنے بچپن کی فوٹوز میں پنک کلر کی فراک میں ملبوس فوٹو بھی دیکھا تھا۔ صدفی نے اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس کیا تھا، سر بری طرح چکرا گیا تھا۔ پانی؟ بشار جیسے یہ محسوس کر گیا تھا جبھی صدفی کو پانی کا گلاس پیش کیا۔ صدفی گلاس تھامتی قریب رکھے چیئر پہ بیٹھتی گھونٹ گھونٹ کر کے سارا پانی پی گئی تھی، اور بشار کے لبوں کی مسکراہٹ صدفی کے ہاتھ میں موجود خالی گلاس کو دیکھ کر گہری ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں سخت یاسیت کا شکار تھا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اس سے پیار کرتا تھا۔ مما اپنی نئی زندگی میں مصروف تھی، ڈیڈ تو پہلے سے ہی مصروف تھے کہ مشہور سرجن تھے، اور اس کے بعد جتنا بھی تھوڑا وقت ملتا تو وہ اب اپنی دوسری بیوی اور بچے کے ساتھ گزارتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اویس خان اسے ڈھونڈتے نہیں تھے، بلکہ وہ خود ہی اب ان سے دور بھاگتا رہتا تھا، اور انہی یاسیت بھرے تنگ دنوں میں جانو اس کی زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا بن کر داخل ہوئی تھی۔ وہ ایک سفید اور بھورے رنگ کی چھوٹی سی کیوٹ سی شرارتی بلی تھی۔ جب ایک دن وہ
لان کے ایک جانب پینٹنگ میں مصروف تھا تب وہ چلاتی ہوئی اس کے پیروں سے آ لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اپنی بھوری کانس سی آنکھوں میں تکلیف سمائے اسے دیکھے امید سے پکارے جا رہی تھی۔ اسے بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا۔ گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے پاس بیٹھتا اس نے دھیرے سے اسے چھونے کی کوشش کی۔ بے حد نرم روئی کے گالے جیسی تھی وہ، اس کے چھونے پہ وہ ہررا اٹھی تھی۔ تب اسے پتا چلا تھا کہ وہ زخمی تھی اور شدید بھوکی بھی۔ وہ اسے دھیمے سے اٹھاتا اپنی شرٹ کے اندر چھپاتا ہوا اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے میں لانے کے بعد اپنے سمجھ کے مطابق اس کی مرہم کرنے کے بعد اس نے اس کے سامنے دودھ سے بھری کٹوری رکھی، جسے پینے کے بعد وہ وہیں سو گئی تھی۔ وہ سوتے ہوئے موبی کو مزید کیوٹ لگی اور وہ اسے بالکل اپنی جیسی لگی، تنہا سی، محبت کے لیے ترسی ہوئی، جس پر اس نے اسے ساتھ رکھنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اور جیسے وہ چھوٹی سی بلی بھی موبی کے ساتھ کو پسند کرنے لگی تھی۔ موبی جیسے ہی اسکول سے آتا یا خان ولا سے نکلتا وہ بھاگتے ہوئے آتی اور اس کے پیروں سے لپٹ جاتی تھی۔ محمد کی نظروں سے بھی وہ بلی گزری تھی۔ پچھلی مرتبہ موبی نے طوطے کے ساتھ جو کیا تھا محمد اس سے کافی خوفزدہ ہوا تھا۔ دوبارہ اس نے موبی سے کبھی چیزوں کو لے کر جھگڑا نہیں کیا تھا، مگر بال سے کھیلتی ہوئی بلی اس سے اتنی پیاری لگی کہ وہ اسے پکڑنے کے لیے فوراً آگے بڑھ گیا تھا، اور موبی بھی نہیں تھا، اس لیے بھی اس نے بلی کے قریب جاتے ہوئے جیسے ہی اسے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، بلی گھراتی ہوئی محمد کو نوچتی اور کاٹتی فوراً سامنے سے آتے موبی کی جانب بھاگ گئی تھی، جو محمد کو بلی کی جانب جاتا دیکھ اسے بلی سے دور رکھنے کے لیے دوڑ کر آ رہا تھا۔ گڈ گرل، یو آر مائی جانو۔ بشار گھٹنوں کے بل لان میں بیٹھتا خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے بلی کا سر سہلایا تھا۔ بلی نے محمد کو نہیں پسند کیا تھا، وہ صرف اسے پسند کرتی تھی، جانو صرف اس کی تھی۔ اس احساس نے موبی کو ایک انوکھی خوشی بخشی تھی، اور اب بلی نہیں رہی تھی، واقعی موبی کی جانو بن گئی تھی۔ یہ دیکھو جانو، یہ وہ بچی ہے جس سے میں دوستی کرنا چاہتا تھا، مگر شاید میں اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اسکول، ٹیوشن، مکتب کے بعد اس کا سارا وقت جانو کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس نے اس چھوٹی سی بچی کی اسکیچ بنائی تھی تاکہ وہ جانو کو دکھا سکے۔ نیچے لان کی گھاس پہ پینٹنگ رکھے وہ جانو کو دکھا رہا تھا۔ جانو بھی جیسے اپنے سامنے کے دو پنجے پینٹنگ پہ رکھے نہایت توجہ سے پینٹنگ کو دیکھنے کے بعد موبی کو اپنی کانچ جیسی بھوری آنکھوں سے دیکھتی ہوئی میاؤ میاؤ بولتی تھی۔ یہ کیوٹ ہے نا، مجھے پتا تھا یہ تمہیں بھی پسند آئے گی، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا تھا۔ موبی جیسے جانو کے میاؤں سے سمجھ گیا تھا کہ اسے بھی وہ پھولے پھولے گالوں والی کیوٹ سی بچی پسند آئی تھی۔ موبی کا جانو کے ساتھ کا خوشگوار وقت بھی تھوڑے ہی عرصے کا تھا۔ اچانک ہی چھوٹی سی جانو کا ایک دشمن پیدا ہو گیا تھا، ایک بڑی سی بلی جو اسے دیکھتی ہی بھبوڑنے لگتی تھی۔ جانو اس سے جسامت میں نہایت چھوٹی اور کمزور تھی، جس کے سبب وہ ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر پاتی اور شدید زخمی ہو جاتی تھی۔ ایسا 2 مرتبہ ہو چکا تھا اور موبی کے جیسے جان پہ بنائی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب کی مرتبہ اگر بلی نے جانو پہ حملہ کیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، جس کے سبب اس نے کچن سے سبزی کاٹنے کی تیز چھری ہمیشہ اپنے ساتھ لیے گھومنے لگا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا جب اس نے جانو کو تنہا لان میں چھوڑ دیا تھا اور خود ایک درخت کی آڑ میں چھپا جانو پہ نظر رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ بلی اکثر شام کے وقت ہی آتی تھی۔ تبھی اسے بلی کی بجائے گھر کے اندر سے محمد دودھ سے بھری کٹوری لیے آتے نظر آیا تھا، جو جانو کی جانب بڑھ رہا تھا۔ موبی کو محمد پر شدید غصہ آیا تھا۔ آج اس نے محمد کو بھی سبق سکھانا تھا۔ اسے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اسے موبی کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور اس کے ڈیڈ کو تو ہتھیا ہی چکا تھا وہ، اب کیا اس کی جانو پہ بھی قبضہ جمانا چاہتا تھا؟ اس سے پہلے کہ موبی محمد کو جانو کے قریب جانے سے روکتا یا محمد جانو کے قریب جاتا، تبھی وہ بلی نہ جانے کہاں سے لپکتے ہوئے جانو پہ جھپٹی تھی کہ جانو گھراتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش میں باہر کی جانب دوڑ گئی۔ جانو جو محمد کے پاس جانے والا تھا، راستہ تبدیل کرتے ہوئے جانو اور بلی کے پیچھے چھری نکالتے ہوئے دوڑا تھا۔ اس اودات پر محمد کے ہاتھ سے کٹوری گر گئی تھی۔ جانو جانو، وہ چیختے ہوئے گیٹ سے نکلا تھا کہ پیچھے جو بہت آگے چلے گئے تھے بابا۔ محمد موبی کو بلیوں کے پیچھے نائف لے کر جاتا دیکھ گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جانو اور بلی آگے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ ایک جگہ سڑک پر وہ بلی جانو پر جھپٹتی ہوئی بھبوڑی تھی۔
जानू की कर्बनाक चीख मोबी तक भी पहुंची थी, जिसने मोबी की जैसे जान ही निकाल दी हो। और तभी उन दो बिल्लियों के को देख वहां सड़क पे घूमता सियाह कुत्ता उनकी तरफ मुतवज्जा होता हुआ झपटा था। बड़ी बिल्ली चुस्त चालाक और सब मामलात में एक्सपर्ट थी। कुत्ते को देखते ही जानू को छोड़ भाग खड़ी हुई थी, मगर जानू ऐसी नहीं थी। वो सिया बड़ा कुत्ता जानू पे झपटा था। जानू जानू की कर्ब आमीज आवाज की जानी भागता वो साकित हुआ था। सामने ही जानू बेजान सी पड़ी हुई नजर आई थी और उसके करीब खड़ा सियाह कुत्ता मोबी को देख गुर्राता हुआ भाग खड़ा हुआ था। जानू वो रोता हुआ बेयकीन सा जानू के करीब जा बैठा। शाम का वक्त था। रास्ते से गुजरने वाले एक अफसोस और हमदर्दी भरी नज़र उस छोटे से 8 साला बच्चे पे डालकर गुजर रहे थे, जो अपनी मरी हुई बिल्ली के सामने बैठा बिलक बिलक कर रो रहा था। मोबी, पीछे से मोहम्मद के साथ दौड़ कर आते ओवैस खान ने परेशानी से रोते हुए मोबी को आवाज़ दी, जो अब आंसू साफ करता अपने करीब ग्रे छुरी को मजबूती से पकड़ता उस जानिब झपटा था जिस तरफ उसने उस सिया कुत्ते को दौड़ते हुए देखा था। मोबी, ओवैस खान ने मोबी को पुकार कर रोकना चाहा था, मगर ओवैस खान का पुकारना बेसुधी हो गया था। ओवैस खान लाउंज में हाथों को पीछे की जानी बांधे चक्कर काटते हुए मोबी का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वो 5:30 बजे से गया हुआ था और इस वक्त रात के 10 बजने जा रहे थे। ओवैस खान, ओवैस साहब, नूरजहां बेगम की परेशान सी आवाज़ पे वो रुकते हुए उनकी जानिब मुतवज्जा हुए, जो उनके पीछे साकित सी देखे जा रही थी। ओवैस खान ने उनकी निगाहों के ताक़ुब में मुड़कर देखा और सिजदा रह गए। वो मोबी था जो खून में लथपथ था। उसके सारे कपड़े खून से भरे थे। उसकी मुट्ठी में दबे नाइफ से जैसे अब भी खून टपक रहा था। मोबी, आप कहाँ से आ रहे हो? ओवैस खान जानते थे जवाब, मगर फिर भी न जाने किस उम्मीद में घिरे पूछ रहे थे। उस सियाह कुत्ते को मार कर आ रहा हूँ जिसने मेरी जानू को मार दिया। कहते वक्त उसकी आंखों में वहशत दौड़ रही थी और साथ ही वो लहरा कर फर्श पे गिरा था। कुत्ते को मारने की कोशिश में वो खुद भी काफ़ी जख्मी हो गया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, क्या है इस बशार की हकीकत, क्या है इस बशार की स्टोरी। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।